آپ دیکھیں باتیں کرنا بڑی آسان ہے، خطیب تو سارے ہی ہیں، اور لفاظی اور دلائل کی بھرمار یہ آسان چیزیں ہیں۔ اصل بات ہے اپنی ذات پہ جب بیتے تو پھر بندہ کر کے دکھائے۔ بندے کا پتہ خوشی میں نہیں چلتا، بندے کا پتہ دکھ میں چلتا ہے۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے، لوگوں کو تلقین کرتا ہے، خود کیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا جب آخری وقت آیا نا، تو جو بدبخت آپ کا قاتل تھا اس کا نام تھا ابن ملجم۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری سعید احمد صاحب نقشبندی مجددی، آپ بھی تشریف فرمائیں، یہاں آگے آ جائیں، یہ کرسی لے آئیں جی، آگے یہاں تشریف لے آئیں۔ قاری عباس صاحب علماء آپ بھی تشریف فرمائیں، یہاں قریب تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ اللہ کریم ان روشن چہروں کو اور ان علماء کو اور بزرگوں کو سلامت رکھے۔ قبلہ صدیق صاحب عالم دین آپ بھی تشریف فرمائیں۔ وہ میں آخری بات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے قاتل ابن ملجم سے کئی بار ملے ہیں، اور تقریباً جب بھی ملتے تھے تو آپ اسے کہتے تھے تو ایک دن مجھے قتل کرے گا۔ وہ کہتا تھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عمر بن مادی کرب کا شعر پڑھتے تھے، ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس بدبخت کی زندگی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ زندہ رہے، یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ ایک دن اس نے نا، جس وقت آپ نے کہا کہ تو نے ایک دن مجھے قتل کرنا ہے، تو اس نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے، میں چاہتا ہی نہیں کہ میرا یہ ہاتھ میرے ساتھ رہے، آپ اس کو کاٹ دیں، ابھی کاٹ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تو نے جرم ابھی کیا نہیں تو میں پہلے سزا کیسے دے دوں۔ اب یہ بڑی کمال بات ہے۔ آج صرف اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر کے کہیں مجھے اس بندے سے کوئی کل کو خطرہ نہ ہو، تو کتنے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں، اور سیاست کی دنیا میں تو اس سے بھی بڑے بڑے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور بندوں کو مارنا تو کوئی عیب ہی نہیں رہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا جانتے تھے کہ اس نے مجھے قتل کرنا ہے، اسے بتا بھی دیا تو نے مجھے قتل کرنا ہے، شعر بھی پڑھ دیا۔ اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ وہ بدبخت وہی تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا پچھلی امتوں کا سب سے بڑا بدبخت قدار بن سالف تھا، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور میری امت میں قیامت تک سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی مرتضی شیر خدا تیرے اس مقام پہ تلوار مارے گا۔ حضور نے وہ جگہ بھی نشان دہی بھی کر دی تھی کہ یہاں سے تلوار گزرے گی، اور حضرت مولا علی کبھی کبھی نا اس جگہ کو پکڑ کر اور آخری دنوں میں اپنی داڑھی شریف اس کو پکڑ کر کہتے تھے چند دنوں بعد تو خون میں رنگی جائے گی، صبر کرنا صبر کرنا۔ آپ اس طرح تو ایک دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، صبح آپ جب مسجد میں آئے تو یہ ابن ملجم یہ تلوار لے کر ایک عورت کے نشے میں، دنیا کے لالچ میں یہ بدبخت اندھا ہو گیا اور تلوار لے کر وہاں مسجد میں آ گیا، اور آپ آئے تو اس بدبخت نے آپ پہ تلوار کا حملہ کیا، اور آپ کے سر سے وہ تلوار لگی اور جہاں جہاں حضور نے بتایا تھا وہاں سے گزری، آپ کا جسم کٹ گیا، خون بہنے لگا، کیفیت دیکھ لی کہ اب آخری وقت ہے۔ تو آخر وہ پکڑا بھی گیا، بھاگ رہا تھا تو وہ پکڑا گیا۔ جب آپ کے سامنے لایا گیا آپ ہوش میں تھے، تو اس کو دیکھ کر آپ نے فوری طور پہ جو پہلی بات کی یہ ہے اخلاق حضرت مولا علی۔ آپ نے فرمایا میرے تلوار مارنے کی وجہ سے نا یہ گھبرا گیا ہے، اس کو پانی پلایا جائے۔ ہائے ہائے، بندہ تکلیف میں خود پانی مانگتا ہے کہ مجھے زخم لگا مجھے پانی پلاؤ۔ یہ ہے اخلاق مولا علی کے کہ زخم آپ کو لگا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے قاتل کو پانی پلاؤ، اس کو پانی پلایا جائے۔ اور ساتھ آپ نے وصیت فرمائی، 4 وصیتیں آپ نے اس بندے کے بارے میں کی۔ پہلی وصیت آپ نے فرمایا اسے پانی بھی ٹھنڈا پلانا، گرمی ہے ٹھنڈا پانی پلانا۔ دوسری وصیت آپ نے فرمایا اسے نرم بستر پر سلانا، جتنے دن یہ موجود ہے اسے سخت بستر نہ دینا، نرم بستر پر سلانا۔ تیسری چیز
اس کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کا مطلب کہ اس کے ناک کان نہ کاٹنا, انگلیاں نہ کاٹنا. یعنی ہوتا ہے نا بندہ پھر انتقام میں پھر بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تکلیف دے کے, یہ کام نہ کرنا. اور چوتھی بات یہ کہ آپ نے فرمایا اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کے خاندان کے کسی بندے کو تکلیف نہ دینا. ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے ساتھ جنگ ہے تو پھر پورے خاندان کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے. نہیں, فرمایا نہیں, اس برے عمل کی وجہ سے اس کے خاندان کے کسی فرد کو تکلیف نہ دینا. یہ 4 وصیتیں کرنے کے بعد آپ نے پھر حضرت امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا اور ان کو آپ نے وصیت جاری فرمائی. آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ عقل سب سے بڑا خزانہ ہے, عقل سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ آپ کی وصیت ہے. عقل مند بندہ دنیا میں دل نہیں لگاتا, اسے پتا ہے یہ ایسے. تو عقل ہے تو پھر آخرت کی فکر ہے. اور احمق آدمی جو ہے اس سے برا دوست نہیں ہے. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی دنیا میں سب سے بہترین شے حسن اخلاق ہے. یہ مولا علی پاک کی وصیت ہے. دنیا میں سب سے بہترین چیز حسن اخلاق ہے. اور امام حسن حسین پاک کو آپ نے فرمایا صبر کرنا, فقر اختیار کرنا, غریبوں کا خیال رکھنا, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بیواؤں کی خدمت کرنا, اور اپنے ارد گرد جو بھی لوگ تمہیں مجبور حال ملیں ان کے ساتھ تعاون کرنا. اور اس کے بعد آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے ہونٹ نہیں کھولے. کلمہ شریف پڑھنے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. دوستو یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن سے آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم اس کو مدینہ کی ریاست بنائیں تو اس کے لیے یہ وہ سنہری اصول ہیں جو ہم ہر مہینے ان میں سے کچھ پہ بات کرتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اگلے مہینے جہاں آپ ساتھی آئے ہیں تو 2-2 4-4 دوست اور جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہمارا پیغام محبت دوستوں تک پہنچے اور ہم اپنی گلی, اپنے محلے, اپنے ارد گرد جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم یہ خیر کا سفر اور یہ محبتوں کی خوشبو بانٹتے رہیں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے صدقے سے ہمیں آپ کے اخلاق حسنہ میں سے وافر عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.